وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ کہاں کہاں فرق ہے، کیا کیا فرق ہے، آج اسی کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ مردوں عورتوں کی نمازوں میں کل 26 فرق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں صرف کندھوں تک اٹھائیں گی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، عورتیں صرف کندھوں تک اٹھائیں گی، کندھوں سے اوپر نہیں اٹھائیں گی۔ نمبر 2، دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور عورت سینے پر ہاتھ رکھے گی، اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ پہ رکھے گی، حلقہ نہیں بنائے گی۔ مرد جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو کس طرح باندھتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے باقاعدہ حلقہ بناتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے مرد کے ہاتھ باندھنے کا۔ لیکن عورت ایک تو یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے گی بلکہ سینے پر ہاتھ رکھے گی، باندھے گی نہیں۔ اور رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے گا، باقاعدہ حلقہ نہیں بنایا جائے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت عورت اپنے ہاتھ کو نہ نکالے اور مرد کے لیے ہاتھ نکال کر تکبیر تحریمہ کہنا اولا ہے، بہتر ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اتنا جھکے کہ سر، پیٹھ اور سرین سب برابر ہو جائیں، یہ تینوں چیزیں برابر ہو جائیں، سر، پیٹھ اور سرین۔ اور عورت تھوڑا سا جھکے، یعنی صرف اتنا سا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہیں کرنا ہے عورت کو۔ نمبر 5، مرد گھٹنے پر انگلیاں کھلی رکھے اور ہاتھ پر زور دیتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے اور عورت اپنی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور ہاتھ پر زور نہ دے اور پاؤں تھوڑا سا جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کرے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھے اور کھل کر رکوع کریں، اور عورت اپنے بازو کو پہلو سے خوب ملائے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ملا دے اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کرے۔ تو یہ چھٹا فرق ہوا۔ مرد جب رکوع میں جائے گا تو اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھے گا، لیکن عورت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عورت اپنے بازو کو پہلو سے خوب ملا دے گی اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ملا دے گی اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کرے گی۔ نمبر 7، عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا جھکا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، مرد سجدے کی حالت میں پیٹ کو رانوں سے، بازو کو بغل سے الگ رکھے اور کوہنیاں اور کلائی زمین سے الگ رکھے، اور عورتیں پیٹ رانوں سے اور بازوؤں کو بغل سے ملا ہوا رکھیں اور کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا کر سجدہ کریں۔ نمبر 9، سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع سے ہی سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔ نمبر 10، مرد سجدہ میں دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر انگلیاں قبلے کی جانب رکھے، عورتیں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال دیں اور خوب سمٹ کر سجدہ کریں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر قبلے کی جانب رکھیں۔ نمبر 11، مرد جلسہ و قعدہ میں
اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی جانب کر دے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ زانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلے کی جانب ہوں، نیچے کی طرف نہ ہو جائیں، اور عورتیں اپنے دونوں پاؤں باہر نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں۔ نمبر 12، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں انگلیاں کھول کر رکھنے کا اہتمام کریں اور سجدے میں بند رکھنے کا، اور نماز کے باقی اعمال میں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بند کرنے کا اہتمام کریں نہ کھولنے کا۔ لیکن عورت کے لیے ہر حالت میں حکم یہ ہے کہ وہ انگلیوں کو بند رکھے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان بھی اور قعدوں میں بھی۔ نمبر 13، عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے اکیلی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 14، عورتوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ نمبر 15، عورتوں کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں اہم فرق تھے۔ سامعین، یہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں اہم فرق تھے جو ابھی تک بیان ہوئے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور فرق بیان کیے ہیں، جیسے عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، یہ نمبر 16 ہوا۔ نمبر 17، وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ نمبر 18، جہری نمازوں میں بھی سرًا قرات کرے گی۔ جن نمازوں میں کلام پاک زور سے پڑھا جاتا ہے، عورت جب نماز پڑھے گی تو ان نمازوں میں بھی قرات زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے کرے گی۔ نمبر 19، عورت کے سامنے سے اگر کوئی گزرے تو تصفیق کرے گی۔ تصفیق کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلی کی پیٹھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ پر مارے گی، وہ زبان سے تسبیح نہیں پڑھے گی۔ لیکن اگر مرد کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے اور مرد نماز کی حالت میں ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ دے گا تاکہ گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کوئی بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اسے گزرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 20، اگر وہ جماعت کرنا ہی چاہیں تو ان کا امام ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا، لیکن مردوں کا امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ جانتے ہیں، امام سب سے الگ تھلگ کھڑا ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ نمبر 21، عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ نمبر 22، حاضر ہونے کی صورت میں اس کی صف مردوں کی صف سے پیچھے لگے گی۔ نمبر 23، عورتوں پر عید نہیں ہے۔ نمبر 24، عورتوں پر تکبیر تشریق نہیں ہے۔ نمبر 25، عورت کے لیے فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ نماز غلس میں ہی پڑھ لے، یعنی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جو رات کا کچھ اندھیرا بچا ہوا رہتا ہے اسی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ لے، اسی کو غلس کہتے ہیں۔ نمبر 26، عورت اگر جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر ادا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو 26 فرق ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم میں یہ تفصیلات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور غلط فہمی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔